ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہے جو پہلی مرتبہ جو ہے وہ خطاب فرمائیں گی زندگی میں پہلی دفعہ اس منبر رسول سے۔ اب آپ خود سوچئے جس شخصیت کا پہلا خطاب بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے اندر ہو تو انشاءاللہ وہ شخصیت کتنی ترقیوں کے اوپر جائے گی۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم مزید انہیں جو ہے وہ علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ میں مزید مزاحمت نہیں چاہوں گا، انتہائی عاجزی اور انکساری سے دعوت خطاب دینا چاہوں گا جناب عزیر زیدی صاحب کو کہ تشریف لے کر آئیں اور آج کے اس مجلس اعزا سے خطاب فرمائیں۔ انشاءاللہ قبلہ کے بعد ہمارے انتہائی عزیز علمی شخصیت استاد حوزہ علمیہ تشریف فرمائیں، پھر انشاءاللہ قبلہ کے بعد قبلہ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ہمارے نزدیک آج دونوں عظیم شخصیت تشریف فرمائے، لہٰذا ان دونوں شخصیت کی صحت و سلامتی کے لیے اور جو مومنین کرام یہاں پر تشریف فرمائے آپ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات صلی علی محمد آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی اسمہ دواء وذکرہ شفاء وطاعتہ غناء، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أبي القاسم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صلوات پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مقدس مقام پر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ کو سننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ جس نے محمد و آل محمد جیسے عظیم اہل بیت سے ہمیں متعارف کرائے اور ہمیں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تمام دعاؤں کی قبولیت اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 119 کا انتخاب کیا ہے کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے میں ترجمہ کر دوں اور مفاہیم سے آپ کو آشنا کرا دوں، پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ پروردگار فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، اے ایمان کا دعویٰ رکھنے والو، اور اے اپنے آپ کو اہل ایمان کی لسٹ میں شامل رکھنے کی خواہش کرنے والو۔ ایمان کا جو دائرہ بہت وسیع ہے۔ اہل ایمان
دو کام کرو. خداوند عالم اس آیت میں ہمیں دو طرح کے حکم دے رہا ہے, دو آرڈر دے رہا ہے. دو کام کرو, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور دوسرا حکم کیا دے رہا ہے جو انتہائی اہم ہے, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. پہلا مرحلہ ایمان, اس کے بعد تقوی کا مرحلہ, اور اس کے بعد صادقین کی ہمراہی کا مرحلہ. یعنی اس آیت میں 3 عناوین پر خدا عالم نے بحث کی ہے. اے ایمان والوں کیا کرو, اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. عموماً اتقوا اللہ کا معنی کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو, اللہ کی نسبت خشیت پیدا کرو, خوف پیدا کرو. لیکن یہ جو ڈرنا ہے یہ تقوی کا معنی نہیں ہے, یہ تقوی کا لازمہ ہے, تقوی کا مصداق ہے. ایک معنی ہوتا ہے, ایک مصداق ہوتا ہے. مثال دے کے بات آگے بڑھاؤں. سورہ کوثر ہم سب کو یاد, خدا نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر, اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر سے مراد یہاں کیا ہے؟ کوثر سے مراد کوئی شک نہیں, اہل سنت نے مختلف طرح کی تفاسیر کی ہیں. کوثر سے مراد علم ہے اور دوسری خصوصیات. لیکن تشیعوں میں اور اہل بیت نے جو تفسیر بیان کی ہے کہ کوثر سے مراد حضرت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو جناب زہرا یہاں معنی نہیں ہے کوثر کا, مصداق ہے اور بزرگ ترین مصداق ہے. سب سے بڑی مصداق جناب زہرا سلام اللہ علیہا. کوثر کا معنی ہے خیر کثیر, بہت زیادہ خیر. تو یہی چیز اسی آیت میں ملاحظہ فرمائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ سے ڈرو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اللہ کا تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا معنی حفاظت ہے. تقوی وقایہ سے ہے لغت میں, جس کا معنی ہے حفاظت. یعنی اے اہل ایمان محفوظ ہو جاؤ. کس چیز سے؟ اس چیز سے محفوظ ہو جاؤ جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنتی ہے. یعنی اللہ کی نسبت محفوظ بن جاؤ, اللہ کی نسبت حساس بن جاؤ, احساس ذمہ داری پیدا کرو. کس چیز سے؟ اللہ کے غضب کے حوالے سے حساس بن جاؤ, اللہ کی رضا کے حوالے سے حساس بن جاؤ. بہت بڑا مقام. تقوی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تقوی وہ چیز ہے کہ جس کا انتخاب خداوند عالم نے قرآن کے آغاز میں کیا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. قرآن کا تعارف جب اللہ تعالیٰ نے کرایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 1 میں, تو کیا ارشاد فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے, اس میں شک نہیں ہے, اور یہ ہدایت ہے. قرآن کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت. یہ ہدایت کی کتاب ہے. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. ایک جگہ پہ آیا ھدی للناس, انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ایک جگہ پہ آیا ھدی للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. یعنی یہ ثابت ہوا کہ انسانوں میں بھی وہ لوگ جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو, اپنی قابلیتوں کو محفوظ کر لیا گناہوں کے مقابلے میں, قرآن ان کے لیے ہدایت ہے. توجہ فرما رہے ہیں جان گرامی. تو قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے, اہل تقوی کے لیے. تو یا ایھا الذین آمنوا, اہل ایمان تقوی اختیار کرو, یعنی اللہ کی نسبت متقی بن جاؤ, اللہ کی نسبت احساس ذمہ داری پیدا کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. ابھی تقوی کی بحث کو آگے بڑھاتا ہوں. بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ابھی آپ نے جانا کہ تقوی یعنی محفوظ ہونا, حفاظت. تو شہید مطہری بہت بڑا نام ہے. شہید مطہری, استاد شہید مطہری, بہت ہی عظیم خدمات اسلام کے لیے انہوں نے. ان کا ایک جملہ ہے کہ جو تقوی ہے نا, تقوی یہ محفوظیت ہے, محدودیت نہیں.
انسان کو محدود نہیں کر رہا، محفوظ کر رہا ہے. یہ محفوظیت ہے. اور یہاں ایک خوبصورت مثال لیتے ہیں شیخ متحد. کیا مثال لیتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، وہ اس نے گھر بنایا، تمام کام کیا گھر کا. گھر جب تیار ہو گیا تو 4 دیواری اس نے نہیں بنائی، 4 دیواری رہنے دی. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو بندہ اس گھر میں رہے گا کیا محفوظ ہے؟ یہ محفوظ نہیں. لیکن جب 4 دیواری بنائے گا تو محفوظ ہو جائے گا. یہی چیز تقویٰ میں ہے. تقویٰ انسان کو محفوظ کر دیتا ہے، ان چیزوں سے محفوظ کر دیتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے. اور شیخ متحری کہتے ہیں کہ اگر جس طرح غرب میں باہر کے ممالک ہیں، یورپ وغیرہ میں آپ جائیں تو وہ ان کے نزدیک کوئی تقوی کا کوئی مفہوم نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر شیخ متحری کہتے ہیں اگر ہم تقوی کو محدودیت بھی مانیں تو یہ وہ محدودیت ہے جو خدا کو پسند ہے، کیونکہ اس میں انسان کی عزت بھی محفوظ ہے اور انسان کے جان و مال بھی. تو یہ تقویٰ جو ہے وہ محفوظیت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تاریخ میں شخصیات گزری ہیں بہت ساری کہ جن کے پاس ہر چیز تھی سوائے تقویٰ. آپ کو مثال دوں، اگر انسان کے پاس سرمایہ ہو، توجہ فرما رہے ہیں، اگر انسان کے پاس سرمایہ ہو، دولت ہو، تقویٰ نہ ہو تو وہ قارون بنتا ہے. اگر انسان کے پاس سرمایہ ہو، تقویٰ نہ ہو تو وہ کیا بنتا ہے؟ قارون. اگر انسان کے پاس حکومت ہو، سیاست ہو، تقویٰ نہ ہو تو وہ کبھی فرعون بنتا ہے، کبھی یزید بنتا ہے. یہ تقویٰ انسان کے پاس نہیں ہے تو وہ انسان کو یزید بنا دیتا ہے. اور آگے چلتے ہیں. اگر انسان کے پاس علم دین ہو، یہ علم دین بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب اس میں تقویٰ نہیں ہوگا اس علم دین میں تو انسان کو خراب کر دے گا. اگر انسان کے پاس علم دین ہو، وہ عالم دین ہو، لیکن تقویٰ نہ ہو تو یا وہ بلعم باعور بنے گا کہ جس کی مثال خدا نے قرآن میں سورہ آراف میں اس کی شباہت کتے سے دی. یہ بہت بدبخت شخص تھا بلعم باعور. تو یا وہ بلعم باعور بنے گا یا وہ حسین کے دور میں قاضی شرح بنے گا کہ جس کے پاس وکالت تھی، سیاست تھی، بغیر تقویٰ نہیں تھا. اچھا دوسری طرف آئیں. اگر انسان کے پاس سچائی ہو، ہائے ہائے ہائے، اگر سچائی ہو، تقویٰ ہو تو ابوذر بنے گا. اگر انسان کے پاس ایمان ہو، تقویٰ ہو تو سلمان بنے گا. توجہ فرما رہے ہیں. اور اگر انسان کے پاس شجاعت ہو، تقویٰ ہو اور وہ حبشی بھی ہو تو وہ بلال بنے گا. اور اگر انسان کے پاس تمام صفات ہوں، علم، شجاعت، صداقت اور تقویٰ بھی ہو تو وہ حیدر کرار بنے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں جانب گرامی. تو اہل ایمان کو تقوی کی دعوت دی جا رہی ہے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ مرحلہ ہے کہ تم پہلے تقوی اختیار کرو، کیونکہ ایمان کے بغیر تو تقوی کا حصول ممکن نہیں ہے. تو پہلے ایمان حاصل کرنا ہے. ایمان سے مراد امن ہے، امن حاصل کرنا ہے. کس چیز سے ہم امن حاصل کریں؟ خدا نے مورد بتا دی ہے قرآن کریم میں کہ انبیاء سے، غیب سے، قرآن سے، کتاب سے آپ نے امن حاصل کرنا ہے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے. اور دوسرا تقوی اختیار کرنا ہے. دوسرا جو حکم ہے آیت میں وہ ہے صادقین کی ہمراہی. کونو ہو جاؤ، مع عربی کا لفظ ہے. مع پہ آپ نے غور کرنا ہے. یہ مع کیا ہے؟ نہیں فرمایا منس،
من نہیں کہا، مع کا ہے۔ من یعنی میں، مع یعنی ساتھ، مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین میں نہ ہو جاؤ، یعنی سچا بننے کی ناکام کوشش ہرگز نہ کرنا، سچوں کے ساتھ رہنا ہے، سچا نہیں بننا۔ اچھا، صادقین کی حوالے سے ایک اور بات کہ کچھ تشریعاً سچے ہوتے ہیں اور کچھ تکویناً سچے ہوتے ہیں۔ صادقین کی دو قسم، تشریعاً سچے اور تکویناً سچے۔ کچھ سچے ہو رہے ہیں محنت کر کے، کوشش کر کے، کچھ سچے ہیں۔ تو اہل ایمان کو کیا خطاب ہے؟ اہل ایمان کو خطاب یہ ہے کہ پہلے تو تقوی اختیار کرو اور ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں، جو تکویناً سچے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو بات ہی چل رہی تھی کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، مع الصادقین، اور اس سے مراد یہ ہے کہ صادقین کی ہمراہی، صادقین کی پیروی، صادقین کی اطاعت، صادقین کی اتباع۔ تو صادقین کی اتباع کس کا کام ہے؟ اہل ایمان کا کام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ نہیں فرمایا من الصادق، ایک سچے کے ساتھ ہو جاؤ، ایک سچے کے ساتھ ہونے کا حکم نہیں فرمایا من الصادقین، دو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ صادقین میں دو سچے ہیں اور امت پریشان ہو جائے گی کہ دوسرا سچا کون ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا من الصادقین، یہ صادقین جو ہے وہ عربی گرامر میں 3 یا 3 سے زیادہ پہ اطلاق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے، واضح ہوا کہ یہ صادقین 3 سے زیادہ ہے۔ تو صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم ہے۔ صادقین ایک معیار قرآن نے بتا دیا کہ جس کے اندر بھی تقوی ہوگا وہ صادقین کے ساتھ ہوگا، اور یہ متقی کو غیر متقی سے الگ ہونے کا فارمولا قرآن نے بتا دیا کہ جس کے اندر بھی تقوی ہوگا وہ ہر دور، جس دور میں بھی وہ ہوگا، وہ ہر دور کے صادق کے ساتھ نظر آئے گا، صادق کے خلاف نظر نہیں آئے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ ہر دور کے صادق کے ساتھ نظر آئے گا۔ کچھ افراد اہل بیت کے ساتھ تھے، توجہ فرمائیں، اور کچھ افراد اہل بیت کے پاس تھے۔ ساتھ اور پاس ہونے میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ منافقین، کفار مکہ میں، مشرکین، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجیے محمد یہ جو تھے وہ رسول خدا کے پاس تھے، ساتھ نہیں۔ یہ ساتھ نہیں تھے، پاس تھے۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، وہ کتنا قریب تھا رسول کے، لیکن اس نے کبھی رسول کا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن دوسری طرف اویس قرنی پاس نہیں تھے لیکن ساتھ تھے، وہ ساتھ۔ تو پاس اور ساتھ میں بہت فرق ہے۔ درود بھیجیے محمد وعلی محمد۔ تو خطاب کیا ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور اگر آپ نے صادقین کو دیکھنا ہے تو کربلا میں آپ کو صادقین نظر آئیں گے، کربلا میں آپ کو صادقین نظر آئیں گے۔ حبیب ابن مظاہر کو حکم ہو رہا ہے، اس آیت کے پیرے میں اس بات کو کر لیں، حبیب ابن مظاہر کو حکم ہو رہا ہے کہ حسین کے ساتھ ہو جاؤ، مع الصادقین۔ بریر حمدانی کو حکم ہو رہا ہے کہ حسین کے ساتھ ہو جاؤ۔
شوذب کو حکم ہو رہا ہے، حر کو حکم ہو رہا ہے، اور بنی ہاشم کو حکم ہو رہا ہے کہ حسین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی حسین کی اطاعت کرو اور اپنی قربانی کرو کربلا میں۔ امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو مکہ مدینہ چھوڑا اور پھر مکہ آ گئے اور وہاں تقریباً 4 ماہ قیام کیا، اور حج کو عمرے میں تبدیل کر کے امام حسین علیہ السلام خدا بند عالم کے گھر کو اور خدا بند عالم کو خدا حافظ کر کے وہ کربلا کی سمت آ گئے۔ یہاں پہ ایک عالم دین نے بہت پیارا تخیل پیش کیا ہے کہ کربلا میں اور حج میں مماثلتیں کیا ہیں، کیا چیزیں مشترک ہیں کربلا میں اور حج میں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کعبے کو خطاب کر کے کہا کہ اے کعبہ، میں جا رہا ہوں، تیرا حج بچانے جا رہا ہوں، لیکن مجھے تیری عزت اپنی عزت سے زیادہ عزیز ہے۔ کعبہ میں جا رہا ہوں، میں اپنا گھرانہ لوٹا دوں گا، تیرے لیے قربان کر دوں گا۔ اے کعبہ، تیرا طواف کیا جاتا ہے، اس طواف کے کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر ہوتے ہیں، لیکن میں بھی کربلا میں ایک طواف کروں گا۔ بس فرق اتنا ہے، تیرے طواف کے 7 چکر ہیں اور میرے طواف کے 70 چکر ہوں گے۔ کبھی اکبر پکارے گا، کبھی قاسم پکارے گا، کبھی اور محمد پکاریں گے، کبھی حر پکارے گا، کبھی کوئی صحابی پکارے گا۔ میں بہت چکر لگاؤں گا کربلا میں۔ اے کعبہ، تیری سعی بھی کی جاتی ہے، اس سعی کے 7 چکر ہوتے ہیں، لیکن میں بھی کربلا میں ایک سعی کروں گا۔ بس فرق اتنا ہے کہ تیری سعی کے 7 چکر ہیں، میری سعی کے بھی 7 چکر ہوں گے، لیکن میرے ہاتھ پہ اصغر ہوگا، حرملہ کا تیر ہوگا۔ بہت سخت ہے جنان، کربلا کو سمجھنا بہت سخت۔ اے کعبہ، میں جا رہا ہوں، تیرا حج بچانے جا رہا ہوں، تیرے ہاں قربانی کی جاتی ہے، پہنچ گئے ہیں، قربانی کی جاتی ہے۔ اس جانور کو جس کو قربان کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو چارہ کھلایا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے، لیکن میں قربان حسین پر، حسین 3 دن بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، قربان کر دیا گیا۔ اے کعبہ، جب حاجی حج مکمل کر لیتا ہے تو اس کو مبارکباد دی جاتی ہے، لیکن جب میری قربانی ہو جائے گی تو امت آ جائے گی، عجیب طریقے سے مبارکباد دے گی، کوئی پتھر مارے گا، کوئی میری 4 سال کی سکینہ کو تماچے مارے گا۔ اے کعبہ، جب حاجی واپس آتا ہے اپنے ملک تو لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو ہار پہناتے ہیں، لیکن میرا حاجی زین العابدین سید الساجدین جب واپس آئے گا، جب بازاروں اور درباروں میں جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ گلے میں توق ہوگی۔ اے کعبہ، مجھے اپنی عزت، تیری عزت اپنی عزت سے
زادہ عزیز ہے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار اب حق محمد و آل محمد ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خداوند اب حق محمد و آل محمد ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. خداوند اب حق محمد و آل محمد ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. خداوند اب حق محمد و آل محمد پارہ چنار کی صورتحال پر اپنا رحم و کرم نازل فرما. مظلومین کی حفاظت فرما. شہداء کے درجات کو بلند فرما. خداوند بحق محمد وعلی محمد ان تمام ظلم و ستم کا بدلہ لینے کے لیے اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے عوام و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انتہائی منظور و مشہور ہے جناب آقا